اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مطلب ابھی رانجھا اور چرواہا آ گئے، ان کے آپس میں چل رہے ہیں، مکالمہ چل رہا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ رانجھا جب سے گھر سے نکلا ہے، سب سے پہلے اس کے باپ کے بعد اس کی جو بابی ہیں ان سے اس کا واسطہ پڑا ہے، پھر ملا سے واسطہ پڑا ہے مسجد میں جب گیا ہے، تو پھر لڈ الملا سے، اسی طرح تمام کردار آگے سے آتے جا رہے ہیں جن کا رانجھے کی زندگی میں جس سے ملتا ہے اس سے عجیب قسم کے مکالمے ہوتے ہیں۔ حالانکہ رانجھا اپنے حساب سے ٹھیک جا رہا ہے، وہ ہیر کی جو بھینسیں چلا رہا تھا، کوئی ان کو آپس میں نہیں تھا معاملہ، لیکن اچانک کیدو آ گیا شیطان کے روپ میں لنگڑا، جس نے آ کے رنگ میں بھنگ ڈالا اور کیا سے کیا ہو گیا۔ یہی مثال بعض دفعہ اس میں واضح طور پہ پیر وارث شاہ دے رہے ہیں ہیر میں کہ بابا آدم اور حوا آرام سے جنت میں ہی رہ رہے تھے کہ شیطان نے آ کے معاملہ ڈال دیا، انہوں نے آ کے ایسی لغزش کرا دی کہ انہیں آسمان سے زمین پہ آنا پڑا۔ تو یہ درمیان میں تمام کردار آ جاتے ہیں جو راہ سے بے راہ کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا بندہ ہے جس نے سیدھا چلنا ہے وہ جا رہا ہے۔ اسی طرح رانجھے نے اب جوگ اپنا لی ہے، سب دنیا چھوڑ دی ہے، پھر بھی جو بھی کردار آتا ہے وہ اس سے آ کے مکالمہ کرتا ہے۔ ابھی جوگی اور چرواہا جو ہے اس کا مکالمہ چل رہا ہے۔ جوگی کہتا ہے ست جرم کے ہمی فقیر جوگی، نئی نال جہاں دے سیر میاں، اساں سلیاں کھپراں نال ورتن بھیک کھا کے ہونا وہیر میاں، بلا جان جٹا کہیں چاگ سانو، اسی فقر ہاں ظاہر زہرا پیر میاں، نو میریاں دا سنیا ڈرن آوے، رانجھا کون تے کیڑی ہیر میاں، جتی ستی ہاں جوگ دے ناتھ پورے، ست پیڑیاں جرم فقیر میاں، جٹ چاگ بناونا اے جوگیاں نو، اے جو آوے سٹھوں چیر میاں، تھر تھر کمبے حسے نال جوگی، اکھی روح پر لٹیا نیر میاں، ہاتھ جوڑ عیال نے پیر پکڑے، جوگی بخش لے اے تقصیر میاں، تسی پار سمندروں رہن والے، بل گیا چیلا بخش پیر میاں، وارث شاہ دی غرض جناب اندر، سن ہو نائی دل گیر میاں۔ ہم جوگی سے کہتا ہے چرواہے کو، ہم 7 جنموں سے جوگی ہیں اور ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا واسطہ صرف سیلیوں اور کھپروں سے ہے اور بھیک کھا کر چلتے بنتے ہیں۔ اے جاٹ تجھے مغالتا ہوا ہے، تو نے ہمیں چاکر سمجھ لیا ہے، جبکہ ہمارا پیر ہونا عیاں ہے۔ عورتوں کا نام لیتے ہوئے تو ہمیں خوف آنے لگتا ہے، جانے رانجھا کون ہے اور ہیر کون، ہم جوگ کے جتی ستی کامل ناتھ ہیں اور 7 نسلوں سے فقیر چلے آ رہے ہیں۔ ہم جوگیوں کو تو جاٹ اور چاک بناتا ہے، جی میں آتا ہے کہ تجھے چیر کر رکھ دوں۔ جوگی غصے سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ چرواہے نے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑتے ہوئے کہا کہ جوگی جی، میری یہ تقصیر معاف کر دو، میں بھول گیا تھا کہ تم سمندر پار کے رہنے والے ہو، چیلا کا یہ گناہ معاف کر دو۔ وارث شاہ آپ کے حضور میں عرض گزار ہے کہ میری باتیں سن کر آپ دلگیر نہ ہوں۔ چرواہا کہتا ہے بتے بیلیاں وجلے جائے جٹی، پینگا پینگ دی نال پیاریاں دے، اے پریم پیالڑا جو کہ ہوئی، نین مست سن وچ خماریاں دے، وہی منجلی تے پھر مگر لگی، ہانج گن کے نال کواریاں دے، جدو ویاہ ہویا تدو ویر بیٹھی، ڈولی چاڑیا نال خواریاں دے، داراں گھانگڑاں دیاں جو کہانیاں دیاں، مجھے خواں دے گول کواریاں دے، داراں گھانگڑاں دیاں جو کہانیاں دیاں، مجھے خوباں دے گول کواریاں دے، مسا نیگراں دیاں لاڈ نٹیاں دے، عشق کواریاں دے مزے ناریاں دے،
جٹی ویاہ دتی رہو نظرہ تو سنجے سکھنے ٹونگ پٹاریاں دے کھیڈن والیاں ساوریاں بن کھڑیاں کھیڈن والیاں ساورے بن کھڑیاں کھیڈن والیاں ساورے بن کھڑیاں رتن جھمکاں ہیٹھ بخاریاں دے بڑھا ہوئی کے چور مسیت وڑیا بڑھا ہوئی کے چور مسیت وڑدا رل پھردا ہے نال مداریاں دے گنڈی رن پردان ہو بڑے حاجن پھیرے مورچھر گرد پٹاریاں دے پرہاں جا جٹا مار سٹنی گے نہیں چھبدے یار کواریاں دے کاریگری موقوف کر میاں وارس جتھے ول ہن پاونے چھاریاں دے جاٹنی بیلے میں بتا لے کر جاتی تھی اور اپنے پیاروں کے ساتھ جھولا جھولتی تھی تو نے اسے ایسا پریم پیالہ پلایا کہ اس کے نین خمار آلود رہنے لگے تو بانسری بجاتا اور وہ کنواریوں کے پرے ساتھ لیے تیرے پیچھے پیچھے پھرتی جب اس کا بیاہ ہونے لگا تو اس نے نکاح سے انکار کر دیا بہت خواری سے اسے ڈولی میں بٹھایا گیا کھانگڑوں کے دودھ کی دھاریں کھانگڑوں کے دودھ کی دھاریں ہمسنوں کی لطف اندوزی حسینوں کے مزے اور کنواریوں کے ساتھ ہاتھا پائی نوجوانوں کی ہم آغوشیاں نوخیزوں کے لاڈ دوشیزوں کا عشق اور یاریوں کے مزے جاٹنی بیاہ دی گئی اور تو تہی دامن رہ گیا تیری حالت ان صندوقوں اور ٹوکریوں کی سی ہے ٹوکریوں کی سی ہو گئی جن سے مال زیور وغیرہ نکال لیا گیا ہو کھیلنے والیوں کو سسرال بند کر لے گئے چھیڑیاں جن چیزوں سے کھیلا جاتا تھا بخارچیوں چولہوں کے نیچے رلتی رہ گئیں چور بوڑھا ہو کر مسجد میں جا بیٹھتا ہے اور مداریوں کے گرو میں شامل ہو جاتا ہے بدماش عورت بوڑھی ہو کر حاجن بن جاتی ہے اور مورچل جلاتی رہتی ہے اے جاٹ دور ہو وہ تجھے مار ڈالیں گے کنواریوں کے یار چھپا نہیں کرتے وارث شاہ تو اپنی کاریگری کو موقوف کر دے ہمیں معلوم ہے کہ تو سونے میں سے کھوٹ اور میل دور کرنے کا طریقہ جانتا ہے جو کہ جواب دیتا ہے تسی عقل دے کوٹ خیال ہوندے لقمان حکیم دستور ہے جی بعد بور بگلا لوہا لونگ کالو بعض بور بگلا لوہا لونگ کالو شاہی شینی نال کستور ہے جی لوہا پشم پستہ ڈبا موت صورت کالو اسرائیل منظور ہے جی پنجے باز جہے لکوانگ چیتے پونجا وجیاں مرگ سب دور ہے جی چکشی وانگو گجمی وانگو جسنو دند مارن ہڈ چور ہے جی کسے پاس نہ کھولنا بید بائی جو آخی وہ سب منظور ہے جی پردیس وچ کم آ پیا میرا لئی ہیر اکے سر دور ہے جی وارث شاہ ہن بنی ہے بہت اوکھی اگے سجدہ قہر کلور ہے جی تم حیال لوگ لقمان حکیم کی طرح بہت عقل مند ہوتے ہو بعض بور بگلا لوہا لونگ شاہی شینی اور کستور لوہا پشم پستہ ڈبا موت صورت ہے اور کالو اسرائیل کی طرح شکار پر جھپٹتا ہے اس کے پنجے باز ایسے اور کمر چیتے کی طرح ہے اس کے پنجے سے ہرن بچ کر نہیں جا سکتا اس کے دانتوں کی کاٹ شیر ایسی ہے اور یہ می کی طرح گرجتا ہے جسے کاٹتا ہے اس کی ہڈیاں چور کر دیتا ہے اے بھائی کسی کے سامنے بید نہ کھولنا جو کچھ تم نے کہا میں اس کا اقرار کرتا ہوں پردیس میں مجھے ایک کام آ پڑا ہے یا تو مجھے عید مل جائے گی یا میں سر قربان کر دوں گا وارث شاہ اب مجھ پر بہت مشکل آ پڑی ہے اور آگے غضب اور قہر سے واسطہ پڑنے والا ہے
جو کسے کہتا ہے بید دسنا مرد دا کام نہیں، مرد سوئی جو ویخ دم گٹ جائے، گل جیو دے وچ ہی رے خفیہ، کاؤں نو وانگ پنجال نہ سٹ جائے، بید کسے دا دسنا بلا نہیں، باویں پوچھ کے لوک نہ کٹ جائے، وارث شاہ نہ بید صندوق کھلے، باویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے۔ نصیحت کر رہا ہے کہ راز کا افشا کرنا مرد کا کام نہیں ہے، مرد وہی ہے جو دیکھ کر دم ساتھ جائے، بات دل ہی میں خفیہ رہنی چاہیے، یہ نہیں کہ کوے کی طرح جہاں بیٹھے بیٹھ کر دے، لوگ خواہ پوچھ کر عاجز آ جائیں، کسی کا بید ظاہر نہیں کرنا چاہیے، وارث شاہ بید کا صندوق نہیں کھولنا چاہیے، خواہ جان کا کفل ٹوٹ جائے۔ چروہا کہتا ہے مار عاشقاں دی لج لایا یاری لائی کے گن لے جاونی سی، ایک یاری ہی مول نہ لاونی سی، چڑی باز دے منہ چھڈاونی سی، اند کھیڑیاں ویاہ کے لے جانی سی یاری، اند کھیڑیاں ویاہ لے جانی سی یاری، اس دے نال کیوں لاونی سی، لے کے ویاہ کے رہیوں جیوندا تو مر جاونا سی، لیک نہ لاونی سی، اگے ہیر ہی مار مکاونی سی، ایڈی دم کیوں مورخا پاونی سی، وارث شاہ جے منگ لے گئے کھیڑے، داڑھی پرے دے وچ مناونی سی۔ ابھی چرواہا سے مچلا رہا ہے، اس سے گرم کر رہا ہے، کہتا ہے تو نے عاشقوں کی عزت خاک میں ملا دی، جب یاری لگائی تھی تو اسے لے کر رفو چکر ہو جاتا، یا تو تمہیں یاری لگانی ہی نہیں چاہیے تھی، یا اس چڑیا کو باز کے منہ سے چھڑا لینا چاہیے تھا، وہ بیاہ کر لے گئے اور تو پھر بھی زندہ رہا، اس بدنامی کے داغ سے تو مرنا بہتر تھا، اے مورخ اس قدر دھوم کیوں مچا دی، تجھے ہیر کو ختم کر دینا چاہیے تھا، وارث شاہ جب تمہاری منصوبہ کھیڑے بیاہ کر لے گئے تو تمہیں سر مجلس داڑھی منڈوا کر اپنی شکست کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا۔ جو کہ پھر کہتا ہے اکھی ویک کے مرد ہن چپ کر دے، اکھی ویک کے مرد ہن چپ کر دے، باویں چور ای جھگڑا لٹ جائے، دینا نہیں ہے بید وچ کھیڑیاں دے، گل خوار ہوئے کھنڈ پھٹ جاوے، توڑل کھیڑیاں دے بوئے چاک ہیرے، متھا چاک نشانے تو چٹ جاوے، آسی چور کو لیر سی چھٹ جاندے، اے کون جو عشق تھی چھٹ جائے، خوار چور پورا گھر لوٹ کر لے جائے، مراد سے دیکھ کر خاموش رہتے ہو، خواہ چور پورا گھر لوٹ کر لے جائے، مرد اسے دیکھ کر خاموش رہتے ہیں، کھیڑوں میں کسی کو یہ بید نہ بتلانا، ورنہ بات پھیل کر بدنامی کا باعث بن جائے گی، میرا ہدف کھیڑوں کا دروازہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس طریقے سے نشانہ چوک جائے، ہاتھی چور تو گلیر سے بچ جاتا ہے، لیکن عشق سے کوئی نہیں رہا ہو سکتا۔ پھر تروہا کہتا ہے اسا رانجھیا ہس کے گل کیتی، جا لے اساں رانجھیا ہس کے گل کیتی، جا لے دے داؤ جو لگدائی، لاٹ رہے نہ جیو دے وچ لکی، اے عشق علم بڑا اگدائی، جا ویک معشوق دے نین خونی، تینو نت علام بڑا جگدائی، سما یار دا تے گسنا باز والا، سما یار دا تے گسنا باز والا، جٹ چور دا تے داؤ ٹھگدا دی، لے کے نڈڑی نو جنگ جا چاکا، سدا ساگ نہ ساڑڑا لگدائی، جا لے کے نڈڑی نو لے کے نڈڑی نو چنگ جا چاکا، سدا ساگ نہ ساڑا لگدائی، وارس کن پاٹے مہی چار مڑیوں، اجے مگر علام بڑا جگدائی۔ وہ کہتا ہے کہ اے رانجھا ہم نے تو مذاق میں بات کی تھی، جاؤ اور جو داؤ لگتا ہے لگا لے، یہ عشق تو آگ کا ایک الاؤ ہے، اس کا شعلہ دل میں چھپا نہیں رہ سکتا،
دنیا تجھے تانے دے رہی ہے، جا اور معشوق کے خونی نینوں کا نظارہ کر۔ محبوب سے دل لگی کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے، اے باز کی طرح باز کسی جبٹ سے اچک لینا چاہیے، یہ چور اور ٹھگ کے داؤ کی طرح ہوتا ہے۔ نوخیز کو لے کر یہاں سے بھاگ جا، سیدہ ہمارا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ وارث تو نے کان سے دبائے بھینسیں چرائیں، لیکن لوگ ابھی تک تجھے تانے دے رہے ہیں۔ رانجھا کہتا ہے مرج باز میری پانی باج دھرتی، عشق ڈٹھڑے باج نہ رجدے نی۔ مرد باج مہری پانی باج دھرتی، عاشق ڈٹھڑے باج نہ رجدے نی۔ لکھ سری اول سول آون یار یاریاں تو مول نہ بجدے نی۔ بیڑا پودیاں انگ وٹا دیندے، پردے عاشقاں دے مرد کجدے نی۔ دا چور تے یار دا ایک ساحت، نہیں وسدے می جو گجدے نی۔ یہ می ابھی وارث شاہ مثالیں دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مرد کے بغیر کوئی عورت، پانی کے بغیر زمین، اور دیدار کے بغیر عاشق سیر نہیں ہوتے۔ خواہ لاکھ بار اچھے برے دن آئیں، یار یاروں سے منہ نہیں پھیرتے۔ مصیبتیں پڑتی ہیں تو صورتیں بدل جاتی ہیں، لیکن مرد عاشقوں کا راز فاش نہیں کرتے۔ چور اور یار کو صرف ایک ہی موقع ملتا ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ چراہا کہتا ہے رانجے اگے عیال تے قسم کھادی، نگر کھیڑیاں دے جا دسے آئی۔ یعنی کون گراؤں سردار کیڑا، کون لوگ کدوک نہ وسے آئی۔ اگے پنڈ دے خوہ تے بھرن پانی، کڑیاں گتیا ہس کر کھسیا ہی۔ یار ہیر دا باویں تاں اے جوگی، کسے لبیا تے نہ ہی دسے آئی۔ پانی پی ٹھنڈا چھاویں گوٹ بوٹی، سن پنڈ دا ناؤ کھڑ ہسے آئی۔ پانی پی ٹھنڈا چھاویں گوٹ بوٹی، سن پنڈ دا ناؤ کھڑ ہسے آئی۔ ایدا ناؤ ہے رنگ پور کھیڑیاں دا، ایدا ناؤ ہے رنگ پور کھیڑیاں دا، کسے باغ پری چاہ دسے آئی۔ اور یہ کون سردار ہے بات کھانی، سخی شوم کیا لیا جسے آئی۔ اجو نام سردار دے پت سیدا، جس نے حق رنجیڈے دا کھسیا ہی۔ باغ باغ رنجیڈڑا ہو گیا، جدو نو جٹیٹیاں دسے آئی۔ چنگی کبری بن کے تیار ہویا، لک چاہ فقیر نے کسے آئی۔ کدی لے ہولاں کدی جولدا اے، کدی رو پیا کدی ہسے آئی۔ وارث شاہ کرسان جو ہون راضی، می اوڑ دے دیاں تے وسیا ہی۔ رانجھا کے سامنے چروال نے راز افشاں کرنے کی قسم کھائی، اور رانجھا کھیڑوں کے گاؤں میں جا داخل ہوا۔ اس نے پوچھا یارو یہ کون سا گاؤں ہے اور اس کا سردار کون ہے؟ یہاں کون کون سے لوگ کب سے آباد ہیں؟ آگے گاؤں کے کنویں پر لڑکیاں پانی بھرتے ہوئے اودم مچا رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہیر کا یار ہو، کسی نے جان بھی لیا تو بتایا نہیں۔ اس نے ٹھنڈا پانی پیا اور چھاؤں میں بیٹھ کر بھنگ گھونٹی۔ گاؤں کا نام سن کر وہ کھلکھلا اٹھا۔ کسی باغ پری نے بتایا کہ اس گاؤں کا نام رنگ پور کھیڑیاں ہے۔ ارے خوش بخت، اس گاؤں کا سردار کون ہے؟ وہ سخی ہے یا شوم ہے؟ اس گاؤں کے سردار کا نام اجو اور اس کے بیٹے کا نام سیدا ہے، جس نے رانجھے کا حق چھین لیا ہے۔ جب جاٹنیوں نے اسے نام بتایا تو رانجھا سن کر باغ باغ ہو گیا۔ فقیر سنگی پاوڑی باندھ کر گشت لگانے کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ وہ کبھی آہیں بھرتا، کبھی جھولتا، کبھی روتا اور کبھی ہنسنے لگتا۔ وارث شاہ وہ خوش ہو گیا جیسے قحط سالی کے دنوں میں بارش برسنے پر کسان خوش ہوتے ہیں۔ آج کا سبق یہاں تک۔ ابھی رانجھا اپنے مقام پہ پہنچا ہے، اس کے آگے دلچسپ قصہ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے پہلے سے ہی دلچسپی سے بھرا ہوا عید وارث شاہ کی یہ تمثیل اور قصہ آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں۔
تو کل سے انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے. ابھی رانجھا پہنچ گیا ہے کھیڑے کے گاؤں میں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کل انشاءاللہ بشرط زندگی.